بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی محترم طلباء کرام، ہمارا سبق مخارج کے حوالے سے چل رہا ہے. کتنے مخارج پڑھ لیے؟ مخارج. آج 8واں مخرج پڑھنا ہے اور بڑا ہی اہم ہے، توجہ طلب. ویسے میں اس کو خلاصہ پھر پیچھے سے ادا کر دیتا ہوں. جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، منہ کا خلا، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ترتیب سے بتایا تھا اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں. وسط حلق، حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں. ادنی حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. زبان کی جڑ جو کوے کے قریب ہے، جب اوپر تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کوے سے ذرا نیچے، منہ کی طرف ہٹ کر، کوے سے ذرا نیچے، منہ کی طرف ہٹ کر جب اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. ان کو لہاتیہ اور لہویہ کہتے ہیں. زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. ان کو شجریہ کہتے ہیں، اس لیے کہ تالو کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو عربی میں شجر کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شجریہ کہتے ہیں. آگے آج کا جو سبق ہے مخرج نمبر 8، اس کو کہتے ہیں حافہ لسان، زبان کی کروٹ. زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو واد بولیں گے ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ، یہ زبان کی کروٹ ہوگی. اب یہ جو وائٹ ناخن کا جو حصہ نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ داڑھیں. جہاں سے یہ گوشت شروع ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ جڑ. ٹھیک ہے. تو زبان کی جو کروٹ ہے وہ اس سے اوپر نہیں جانی چاہیے، اس سے اوپر ایسے پھسل کر. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ او کیسے؟ ہاں یہ لگائیں گے تو یہ یہاں پر آواز آئے گی او. اور اگر زبان اوپر پھسل گئی تو یہ آواز آئے گا اور کرے مخرج غلط ہو جائے گا. اس لیے مخرج کو صحیح کرنے کی کوشش فرمائیے گا. اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا؟ ساکن کر کے، حرف کو ساکن کر کے ہم نے متحرک لگا کر پڑھیں گے. جہاں آواز ختم ہو وہی اس حرف کا مخرج. تو اگر آواز زبان لگی ہوئی دیکھیں زبان غلط جگہ لگ رہی ہے، مخرج پر غور کریں. زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے یہ حرف آتا ہے. غلطی کیا ہوتی ہے عموماً؟ یہ جو زبان کا کنارہ ہے اس کو نا واپس کئی لوگ لے کر جاتے ہیں ایسے یوں کوشش کر رہے. یہ بڑا مشکل ہے. کیا ہے؟ بڑی کوشش کر رہا ہوں. یہ زبان کے کنارے کو وہ واپس لے کے جا رہے تھے، اس لیے مشکل لگ گیا. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کیسے؟ زبان کے کنارے کے سامنے دانت ہیں، زبان کی کروٹ دونوں طرف اس کے سامنے داڑھیں ہیں. یہی کروٹ یہیں سے اٹھا کر داڑھوں کی جڑ سے لگا دینی ہے. کوئی ادھر ادھر سے تکلیف اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے؟ بہت آسان، لیکن جب اس کو ایسی مشکل سمجھ کے پڑھیں گے تو اور مشکل لگے گا. بہرحال بڑے حضرات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ باقی جو حروف ہیں ان کے اندر صفات کی کمزوری ہوتی ہے، لیکن یہ حرف ایسا ہے کہ اس کے اندر جب اکثر غلطی ہوتی ہے وہ مخرج کی غلطی ہوتی ہے. اور یہ مخرج کی غلطی جب ہو جائے حرف ہی بدل جاتا ہے، لہن جلی ہو جاتی ہے. تو اس لیے قابل توجہ ہے. اور زا، ان کے ساتھ دو زا اور وہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے.
اس لیے بڑا خاص اس کا خیال رکھنا ہے. سمجھ گیا جی؟ تو یہ سمجھ آ گئی بات مقصد جی. زبان کی کروٹ جو اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ اس کو مزید بہتر ادا کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو گیا. آگے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافیہ. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ عربی میں کروٹ کو حافہ کہتے ہیں اس لیے حافیہ. زبان کا کنارہ، یہ لام کا مخرج بتا رہا ہوں، مخرج نمبر 9. زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. یہ جیسے ناخن ساتھ لگا کر میں بتا رہا ہوں، مطلب ادھر دیکھیں نیچے نہیں دیکھنا، جو آپ دیکھنے والے ہیں لکھنے والے لکھیں زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا جب اوپر کے 3 دانت، یہ کنارے کے سامنے 3 دانت ہوں گے اور ایک داڑھ کے مسوڑے سے لگے. کیا عرض کیا؟ زبان کا کنارہ جب اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا جب اوپر کے 3 دانت اور ایک داڑھ کے مسوڑے سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. کیا ادا ہوتا ہے؟ اب دیکھو لا پڑا تو زبان فوراً مخرج سے ہٹ گئی، سمجھ نہیں آتی. اس لیے جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر اس کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے کہ زبان کہاں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب مسوڑے کو سمجھنا بھی دیکھیے گا، یہ دانتوں کی بتائی ابھی میں نے جڑ، یہ جو اوپر پورے ہیں ابھرے ہوئے لگ رہا ہے نا یہاں پر، اسی طرح آپ کے منہ میں یہ ایک گوشت کا حصہ دانتوں کی جڑ سے اوپر، یہ جڑ ہے اور یہ جو اوپر حصہ ہے ابھرا ہوا گوشت آپ کے منہ میں ہے اور کھردرا سا ہے ایسے. سمجھ گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں مسوڑے. کیا کہتے ہیں؟ مسوڑے. تو زبان کا جو کنارہ ہے وہ دانتوں کی جڑ سے یوں نہیں لگ رہا بلکہ دانتوں کے مسوڑ سے یوں لگ رہا ہے، یوں کرا سے لگ رہا ہے، ترچھا. سمجھ گئے؟ اس طریقے سے زبان کا کنارہ لگ رہا ہے. کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا ہے، باقی زبان کا کنارہ ہے اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. بیٹا کہاں سے؟ جی جڑ نہیں بتائی، دانتوں کی مسوڑے تو یوں لگے گا. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ پڑھیں گے کیسے؟ بولو ال پڑھیں گے پوری زبان لگ رہی ہے. بولے اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ زبان سیدھی لگاتے ہیں، یہ غلطی ہوتی ہے. یہاں تک جب یہ غلطی ہوتی ہے تو لفظ اللہ اس سے پور بھی نہیں ہوتا. پڑھتے اللہ زبان سیدھی لگا رہے ہیں، مخرج غلط تو اس کی وجہ سے عربی پور نہیں ادا ہوتا لفظ اللہ کے اندر بھی. ال نہیں بھی ایسے کیسے؟ ال سیدھا نہیں ہے. سمجھ گیا؟ طرف لسان. آگے جی زبان کا کنارہ، مخرج نمبر 10. زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. ان بولو ان نور، یہ بھی ایسے ان یوں نہیں ہے، سیدھا نہیں. آگے جی دیکھ لیں. اس میں ایک آخری مخرج بتا دوں کو، زبان کا کنارہ، مخرج نمبر 11. زبان کا کنارہ جب اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. کتنے؟ 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. اور زبان کی پشت، یہ ساری پشت ہے لیکن یہ حصہ لگے گا صرف. اور زبان کی پشت اوپر تالو سے لگے. زبان کی پشت اوپر کون سا حصہ؟ صرف یہ ناخن والا. دیکھیے گا اس کو ہم یوں سمجھنے کے لیے بناتے ہیں. یہ زبان کا کنارہ ہے، اوپر کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا اور ہم یوں اس کو تالو پر بناتے ہیں. زبان کی پشت اوپر تالو سے لگے گا، صرف یہ حصہ زبان کی پشت اوپر. سمجھ آ گئی بات؟ تو کیا ادا ہوتا ہے؟
طرفیہ، تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ طرفیہ۔ جو آج کا سب نے بتایا فرمایا کہ اتنے مخارج میں سے اتنی کافی سمجھ آ گئے بھی سارے مخارج؟ ہاں جی، زبان ہا پہ لسان کا جو زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو اس سے بہت ادا ہوتا ہے، اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ زبان کا کنارہ کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا جب اوپر کے 3 دانت اور 1 دانت کے مسورے سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسورے سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ جب اوپر کے 2 دانتوں کے مسوروں سے لگے اور زبان کی پشت پر تعلق سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ ان تینوں کو طرفیہ کہتے ہیں۔